بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا ٹاپک ہے قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد کرنے والا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک طویل حدیث میں ہے چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن ہر مسلم روح کی قبض کر لے گا، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں دو آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شریعت کی طرف بڑھتے رہیں، ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ بیٹھے ہو۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا، وہ بت کی پوجا کرنے کی تعلیم دے گا، وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل، خون، شر فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ سور پھونک دیا جائے گا، سور کی آواز سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا وحشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا اونٹوں کو پانی پلانے والا، حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہوتے جائیں گے۔ پھر خدا کی ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی کہ قبروں میں سے مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ ان سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ جل شانہ کی کس تعداد میں سے کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی نکال لو۔ اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اس عجیب مصیبت سے خداوند عالم ان انسانوں کو محفوظ رکھے جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخ سے باخبر نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی،
تو ان کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم نہیں ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے ہی رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ آسمان زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی، نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان خرید فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور وہ ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا اور پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہو جائے گی۔ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بھی نہ پلا پائے گا، اور واقعی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں سکے گا، یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار کر رہے ہوں، اسی طرح قیامت کے آنے سے پہلے دن بھی مشغول ہوں گے۔ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور ایک ایسا سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی، اور سور پھونکا جائے گا یعنی سور پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہن اللہ چاہے، ہوش میں جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں دو مرتبہ سور پھونکنے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی، جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا۔
اس وقت عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرانی سے تکتے ہوں گے اور خداوند کریم کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی سے ساتھ حاضر کیے جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا۔ پس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کسی نے ہم کو اٹھا دیا۔ ہمارے لیٹنے کی جگہ سے جواب ملے گا کہ یہ وہ ماجرا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی، بس ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی نہ کوئی نر و پوش ہو سکے گا، نہ چھپ کر جا سکے گا، سب خداوند عالم کے حضور میں موجود کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کا درمیانی فاصلہ بتاتے ہوئے 40 کا وعدہ فرمایا۔ حاضرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں یا یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 40 دن فرمایا یا 40 سال یا 40 ماہ فرمایا۔ دوبارہ سور پھونکنے جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے، وہ رہ جاتی ہے، باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے۔ یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ زمر کی آیت میں یہ ہے کہ جو فرمایا کہ سور پھونکنے جانے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ جن کو چاہے گا۔ اس کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ شہداء مراد ہیں، کسی نے کہا کہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اجرائیل کے متعلق فرمایا کہ کسی نے حاملین عرش کو بھی اس استثناء میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ علم ممکن ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی کچھ جانکاری جو ہمیں حدیث سے ثابت ہوئی ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں کہ قیامت کن لوگوں پر حاضر ہوگی، قائم ہوگی۔ اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور بھی مسلمان دین سے واقف ہو سکیں۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔